امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اسی مہینے میں اتارا گیا۔ یہ مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا جامع ہے۔ آدمی کو سال بھر میں مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ مہینے کے سامنے اس طرح ہیں، وہ رمضان کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر کے سامنے قطرہ۔ فرمایا اس مہینے میں جمعیت باطنی یعنی اندرونی یکسوئی کو حاصل کرنا پورے سال جمعیت باطنی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس میں انتشار اور پریشان خاطری جس نے اس مہینے کو بھی منتشر مزاجی کے ساتھ گزارا، بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو وہ پریشان خاطری اس کے اوپر مسلط رہتی۔ لکھا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا، اور ناکام اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو یعنی مہینے کو ناراض کر کے ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی، اور یہ مہینہ بے دلی، فکر و تردد اور انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو چند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اب تو پوری دنیا میں انگلی پر گنے جانے والے ایسے لوگ رہ گئے، بس وہ کچھ بھی ہو جائے وہ پورے مہینے ساری دنیا کے تمام جھمیلوں، مشغلوں، کاروباری مصیبتوں، ہر چیز سے بالکل ہٹ کٹ کر کہیں جا کر کونے میں پڑ جائے، اور اس مہینے کو ایسا گزار لیتے ہیں کہ تنہائی کے اعمال دن رات میں کثرت سے، بس پورے مہینے یکسو ہو کر اللہ سے یہی مانگتے رہتے ہیں کہ بس اللہ یہ مہینہ گزرنے سے پہلے میری روحانیت طاقتور کر دیجئے، میری حیوانیت کو کمزور کر دیجئے، تو پھر پورے سال سکون سے گزر جاتا ہے۔ یہ عجیب تاثیر ہے رمضان میں۔ کیا ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کے موقع کو ضائع نہیں کرتے؟ اور ایسا بہلاتا ہے شیطان کہ دیکھو اس وقت تو مسئلہ یہ ہے، سیزن کا وقت ہے، کاروبار ہے، بچے بیمار ہے، شادی ہے، فلاں ہے، ڈھماک ہے، عید کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ عید کے بعد اطمینان سے وقت نکال کر انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر کسان کو کبھی آپ نے ایسا سوچتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ جوتنے کا موسم ہے، بیج ڈالنے کا موسم ہے، کھاد دینے کا موسم ہے، سچائی کا موسم ہے، لیکن اس وقت تو ذرا میں مشغول ہوں، ابھی تو میں ذرا اپنے اور کام دیکھ لیتا ہوں، خاندان میں کئی شادیاں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب مجھے فرصت ملے گی تب میں بیج بھی ڈالوں گا، کھاد بھی دوں گا، سچائی بھی کروں گا، کھیت بھی جوتوں گا، سب کچھ کروں گا۔ کسی کسان کو آپ نے ایسا دیکھا؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کھیت میں جو کچھ بھی مجھے کام کرنا ہے اس کا ایک خاص موسم ہے، اس کے نکلنے کے بعد میں اگر 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے بھی کھیت میں کام کروں تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ دلوں کی کھیتی کا مہینہ، یہ نکلا ہاتھ سے پھر گیا، کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ بہت ہی یکسوئی کے ساتھ، بڑی بلند ہمتی کے ساتھ رمضان کے اصل کام میں لگ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور روزہ اس سے مستثنا ہے۔
اللہ کہتے ہیں کہ روزے کا کوئی ثواب میں فکس نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے، میں تو اچانک اپنے بندے کو اس کا وہ ثواب دوں گا جو میں ابھی کسی کو نہیں بتاؤں۔ آج کل کا فیشن ہے سرپرائز گفٹ۔ اللہ میں ابھی بہت ترقی یافتہ ہے، اللہ میں بھی زمانے کے ساتھ چلنا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ میاں کہتے ہیں میں بھی تم کو سرپرائز دوں گا، تم ہی بہت ماڈرن ہو، ایسا سرپرائز دوں گا کہ حیران رہ جاؤ۔ اللہ اجزی بھی، واہ واہ واہ، بتاؤں گا نہیں۔ اللہ میاں بتا دیجئے کہ کیا دوں گا، نا بتاؤں گا نہیں۔ گھر میں بچوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، چھپاتے ہیں سب ایک دوسرے سے۔ اپنی امی کو کوئی گفٹ دینا ہے ان کو تو چھپا کے دیتے ہیں، اچانک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اچانک خوشی دے گا۔ اور اسی حدیث کو دوسری طرح بھی پڑھا گیا، انا اجزی بھی کے بجائے انا اجزا بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث کو اس طرح پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدلہ دوں گا روزے کے بدلے، نہ روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو خود بندے کے حوالے۔ بندہ میں تیرا ہو، جو چاہے لے۔ جیسے کسی بادشاہ نے خوش ہو کر کسی موقع پر اپنے درباریوں میں یہ اعلان کیا کہ آج جو غلام، جو باندی، جو درباری میرے دربار کی کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ کوئی لوگ دوڑ پڑے، لپک پڑے، کسی نے تخت پہ ہاتھ رکھا، اور کسی نے بادشاہ کے تاج پہ ہاتھ رکھا، اور کسی نے بادشاہ کے کنگن پہ ہاتھ رکھا، اور کسی نے تلوار پہ ہاتھ رکھا۔ ایک باندھی چپ چاپ پیچھے کھڑی رہی، وہ آگے نہیں بڑھی۔ بادشاہ کی نظر پڑی تو بادشاہ نے کہا بھائی تم نے کسی چیز کو نہیں ہاتھ رکھا، میں نے تو سب کے لیے اعلان کیا ہے۔ تو وہ باندھی سر جھکائے آگے بڑھی اور قریب آ کر بادشاہ سلامت کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ اس کا ہو جائے گی، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب بادشاہ سلامت میں نے تو آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی بات کا پکا ہوں، آج سے میں تمہارا۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کہ جس بادشاہ جس کا ہو گیا، فوج بھی اس کی، ملک بھی اس کا، ٹھاٹ بھی اس کے، باٹ بھی اس کے، محل بھی اس کا، زیورات بھی اس کے، تاج بھی اس کے، حکومت بھی اس کی، اقتدار بھی اس کا، سب کچھ اس کا۔ تو جس بندے اور بندی کا اللہ خود ہو گیا، کیا بچا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ، میری بندی میری خاطر اپنا کھانا اور اپنی خواہش نفس سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے موقع ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے روزہ کھولتے وقت، افطار کرتے وقت، اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ بلا شبہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔ ایک اور حدیث کا مضمون ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان، اس سے صرف روزے دار بلائے جائیں گے، اور جو ایک بار اس دروازے میں داخل ہو جائے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ مگر ایک بات سمجھیے کہ روزوں میں اعمال صالحہ کے کرنے کے ساتھ غلط اور برے اور نامناسب کاموں کو چھوڑنا بھی شرط ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی کسی کا روزہ ہو تو نہ تو بری بات کرے، نہ غیر ضروری باتیں کرے، نہ شور و شر کرے، اور اگر اسے کوئی گالی بھی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، بس خاموش ہو جائے۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی
کوئی مطلب نہیں، کوئی حاجت نہیں کہ وہ بلا وجہ بھوکا رہے۔ تو نیک اعمال کو خوب بڑھانا ہے، تلاوت، ذکر و تسبیح، ہمدردی، غمگساری، غریب بھائیوں بہنوں یتیموں کی خدمت، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بڑھا دیجئے، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا معمول ہے۔ رمضان